اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگ اپنے منہ کے پھنکوں سے چراغ خدا کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ صبح قیامت تک اس چراغ کو روشن رکھے گا. ہم سب کی اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ایسے جتنے بھی آئے ٹوپی پگڑی جبہ دیکھ کر کے نہیں پہچاننا، کبھی بھی نہیں. ہمارا معیار، ہماری کسوٹی یہ سارے لباس نہیں ہے، چال چلن نہیں ہے، چلت پھرت نہیں ہے، زبان نہیں ہے. ہماری کسوٹی صرف اور صرف ایک ہے. نوجوانوں یاد رکھو ایک بات، دنیا ساری ٹھوکر مار دے لیکن آمینہ کا لال کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونے دے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہر جگہ کا آسرا ہے. یہ میرے تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں. اگر ایمان نہ ہوتا اور حضور کی محبت کا یہ درجہ نہ ہوتا تو ہم جیل میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے، کس طرح کے حالات ہوتے. میں نے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے اندر دیکھا ہے، ڈپریشن کے شکار میں خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور لوگوں کو کفریات بکتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی خدا نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی دعا نہیں. جب نا امیدی اور مایوسی آتی ہے تو لوگ بفر جاتے ہیں، کفر بکنے لگتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اور یا تو پھر مینٹلی اس طرح سے ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں کہ وہ پاگل پن کے شکار ہو جاتے ہیں، مانسک سنتولن کھو بیٹھتے ہیں. یہ سب حالات دیکھ دیکھ کر کے ہمیں بھی احساس ہوتا تھا کہ ہمارا کیا ہوگا مستقبل، ہمارا فیوچر کیا ہوگا. جہاں پوری طاقتیں باہر لگی ہو، چھوٹے موٹے لوگ کیا کر سکیں گے. لیکن میرے عزیزو ایک چیز سہارا دیتی تھی، ایک چیز سہارا دیتی تھی. جب آنکھ بند کریں گنبد خضرا کی روشنی سہارا دیتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ آواز آج بھی ہر عاشق کو سنائی دیتی ہے کہ میں ہوں تو پھر ڈرتا کیوں ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ہاں ڈر آئے گا، خوف آئے گا، مصیبت آئے گی، لیکن وہ کچھ دیر کی ہوگی، کچھ دیر کی ہوگی. اسی کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی، اسی کو ہم کہتے ہیں. ہر چیز آئے گی، مصیبت آئے گی، امتحان آئیں گے، کچھ دیر کی ہے. اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے دستور بنائے رکھا ہے کہ رات آتی ہے تو صبح بھی ہوتی ہے. رات زیادہ دیر تک نہیں رہتی، سورج کو نکلنا ہے. اور آج امت مصطفیٰ پر اگر یہ اس طرح کے موسم آئے ہوئے ہیں کہ اس پر کالک لگانے کی کوشش کی گئی ہو یا گہن لگا ہو، تو چاند پہ بھی گہن لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، کچھ دیر کا ہوتا ہے. لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے تو پھر چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے. اور ہم سب کی زندگی کا یہی دستور ہے میرے عزیزو. ایمان والے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں. یہ سمجھ کے چلو، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے. خورشید سورج کو کہتے ہیں. ایمان والوں کی مثال شاعر یہ کہہ رہا ہے، دنیا میں ایمان والے سورج کی طرح جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ان کے لیے ہمیشہ کا غروب نہیں ہے. ہاں انگریز نے علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد کے چوک پر شہادت دی تھی، یعنی پھانسی پر چڑھایا تھا. وہ ایسے کفایت علی کافی جن کی زبان میں بلا کا اثر تھا، جب بولتے تھے تو لوگوں کے دل ہچکولے کھاتے تھے. انہیں میں تو کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ پھانسی کے پھندے پر آپ نے پڑھا تھا جب پھانسی دی جا رہی تھی. کفایت علی کافی یہ مراد آباد میں، مراد آباد کو اس لیے میں بار بار فوکس کر کے بتا رہا ہوں، توجہ. یہ یو پی کا ایک شہر ہے. پھانسی دے دیا. 3000 انگریزوں نے پکڑا تھا ایک عالم دین کو، ایک عالم دین کو پکڑنے کے لیے. اس لیے کہ یہ باطل قوتیں ہمیشہ یہ بتاتی ہیں ہم کتے اور تم شیر ہو، ہمیشہ وہ بتاتے ہیں جھنڈ میں آ کر. کفایت علی کافی کو جب پھانسی دی گئی تھی تو 8 دن تک جشن منایا گیا تھا. جشن منایا گیا کہ ایک ایسا بولنے والا یہ ختم ہو گیا، کفایت علی کافی چلا گیا. لیکن پاگلوں کو یہ پتہ نہیں ہے رب قدیر کا دستور کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے. مراد آباد شہر سے صرف 100 کلومیٹر دور بریلی شریف ہے. ادھر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا اور ادھر بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہو رہے ہیں.
جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کفایت علی کافی تو یہ کہتے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ لیکن بریلی والا تو یوں کہنے لگا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں میں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ایک کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر 8 دن جشن منایا، لیکن بریلی والا اٹھ کر کے ایسا عشق پلایا کہ کونے کونے سے آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت۔ ہاں، اللہ کا یہ دستور ہے، آج میں یہاں کھڑا ہوں، کل نہیں ہوگا اور کوئی اور آئے گا، لیکن یہ منبر خالی نہیں ہوگا، یہ منبر خالی نہیں ہوگا، یہ مسجد ویران نہیں ہوگی۔ میں اسی مسجد کا امام، میں اسی منبر کا خطیب رہا، لیکن میرے بعد لوگ آتے گئے جاتے گئے، کیا کسی دن نماز بند ہوئی؟ کیا کسی دن خطبہ ختم ہو گیا؟ ہم تو ذریعہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر وقت مقررہ کے لیے رکھتا ہے، اسی طرح سے ہمارے بعد بھی آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگ اپنے منہ کے پھنکوں سے چراغ خدا کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ صبح قیامت تک اس چراغ کو روشن رکھے گا۔ لیکن ہم سب کی اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ایسے جتنے بھی آئے ٹوپی پگڑی جبہ دیکھ کر کے نہیں پہچاننا، کبھی بھی نہیں۔ ہمارا معیار، ہماری کسوٹی یہ سارے لباس نہیں ہے، چال چلن نہیں ہے، چلت پھرت نہیں ہے، زبان نہیں ہے۔ ہماری کسوٹی صرف اور صرف ایک ہے، کسی کے اندر جھانک کر کے بھی دیکھو، گھس کر کے بھی دیکھو، ایک چیز ملنا چاہیے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ یہی کہنے والا حضور کے بغیر کچھ نہ ہو، اس کے اندر اتنی محبت اور اتنا عشق ہو تو پھر وہ کسی کسان کا بھی بیٹا ہو، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کو میں خلاصہ کلام کے ساتھ آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے حالات کو بھی بدلو، دنیا تمہارے انتظار میں ہے، دنیا تمہارے انتظار میں۔ تم نے اپنے اوقات کو کس چیز میں برباد کر رکھا ہے؟ سوشل میڈیا پر 18 گھنٹے برباد کرنے والے لوگ، نوجوانوں کی، آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں دیکھ لو کبھی کبھار کہ کتنے گھنٹے آپ نے یوٹیوب یوز کیا ہے، کتنے گھنٹے انسٹا یوز کیا ہے، واٹس ایپ کتنے گھنٹے یوز کیا ہے۔ موبائل میں یہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے، روزانہ کا ایک کیلکولیشن لے کر کے بیٹھو اور اس کے بعد پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سوچو کہ کل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ تو اتنے گھنٹے اس موبائل کو اٹھاتا تھا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بھی قرآن اٹھایا تھا دن بھر میں؟ کیوں نہیں اٹھایا؟ قرآن پاک کو فقط پکڑ کے تو دیکھا، مہینے گزر گئے، اٹھایا ہی نہیں ہے، چھوا بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں میرے عزیزو؟ جب ہم یہ ناانصافی اپنے ساتھ کر رہے ہیں، خود اپنے ساتھ، تو پھر کسی اور کی ظلم کی کیا شکایت کرنی ہے؟ کسی اور کے کیا واویلے مچانے ہیں؟ اپنے آپ کو بدلو۔ دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں ہے کہ کہاں ہے وہ نبی پاک کا غلام جو نکلتا تھا تو اس کے چلنے کے انداز سے ہی مدینے کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آج میں چاہتا ہوں ہر جوان آ جائے، حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہر نشہ کو چھوڑ دو، ہر برائی کو چھوڑ دو۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے تمہاری زندگی میں بھی اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی، اور امت پر جو حالات آ جائے، اسلام پر جو حالات آئے، بہت شارٹ پیریڈ ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، کچھ کر جاؤ، کچھ اپنے آپ کو بدل ڈالو اور ایسا کر جاؤ کہ دنیا پھر یہ کہے۔ میرے خلاصہ کلام، میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، اٹھو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔